ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ند له ولا زد له ولا مناقض له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے جب تک ہے زباں دہن میں اور سینے میں دل ہے کفار سے اتحاد کا ہم انکار کریں گے سامعین گرامی قدر آج کی سالم الشان فقیر المثال خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے یقیناً آپ قربانی کے مسائل پر قربانی کی فضیلت پر سیرت ابراہیم اور بہت سے عنوان سن چکے ہیں میں آپ احباب کے سامنے جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ان تمام موضوعات سے مختلف موضوع ہے موضوع کا نام ہے کہ امت مسلمہ کی فضیلت اور آج کے اس پرفتن دور میں مجموعی طور پر امت مسلمہ مغلوب کیوں سامعین گرامی قدر اس دنیا کو بنے ہوئے بے شمار سال گزر چکے اس خطہ ارض کے اندر کئی قومیں آباد ہوئیں کئی لوگ ہلاک ہوئے اس کائنات کے اندر بے شمار پیغمبر آئے سب سے پہلے آدم صفی اللہ پھر نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اور یہ سلسلہ چلتا چلتا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا تقریباً تمام انبیاء کی دعوت ایک تھی فکر ایک تھی نظریہ ایک تھا فرق صرف اتنا تھا کوئی ایک علاقے کی طرف نبی بن کر آیا کوئی ایک بستی کے لیے نبی بن کر آیا کوئی ایک شہر کے لیے نبی بن کر آیا کوئی ایک ملک کے لیے نبی بن کر آیا لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایسا اعزاز دیا ایسا شرف دیا جو کسی اور امت کو نہیں مل سکا اور وہ اعزاز یہ تھا کہ ان کے لیے جس نبی کا چناؤ کیا
کو ایک بستی کے لیے نبی نہیں بنایا، ایک شہر کے لیے نبی نہیں بنایا، بلکہ اس کو ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا دیا۔ اور اس نبی نے جو دین پیش کیا، اس دین نے پچھلے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ آج اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر اپنا دین پیش کرے، یہودی اپنی یہودیت پیش کرے، عیسائی اپنی عیسائیت پیش کرے، مجوسی اپنی مجوسیت پیش کرے، اللہ رب العزت کو ان کا دین قبول نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے، اللہ رب العزت کو وہ دین قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ عام امت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ اس امت کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کا چناؤ کرنے والی ذات، جن کا انتخاب کرنے والی ذات کائنات کے رب کی ذات ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمُ اللَّهُ، تمہارا چناؤ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور اسی امت کی فضیلت میں نبی علیہ السلام کی حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا معاویہ بن وحید کہتے ہیں کہ کائنات کے امام نے فرمایا، انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کو پورا کرنے والی امت ہو، انتم خیرھا، تم ان امتوں میں بہترین امت ہو، واکرمھا علی اللہ، اور تم اللہ کے نزدیک انتہائی معزز ترین امت ہو۔ سامعین گرامی قدر، اس امت کی فضیلت کا ایک اہم قسم یہ ہے کہ اس امت کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کسی سیاست دان کو نہیں دیا گیا، اس قرآن کی حفاظت کے لیے کسی MLA کا انتخاب نہیں کیا گیا، اس قرآن کی حفاظت کے لیے کسی محدث کا چناؤ نہیں کیا گیا، کسی مجتہد کا چناؤ نہیں کیا گیا، بلکہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کائنات کے رب نے خود لے رکھا ہے۔ سورۃ الحجر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور کے اندر اتنی فضیلت والی امت مجموعی طور پر مغلوب ہے۔ ایسا نہیں کہ امت مسلمہ کے پاس کچھ نہیں، بلکہ خطہ ارض کے اندر 192 ممالک میں سے 58 ممالک مسلمانوں کے ہیں، معدنی ذخائر میں 75% کے مالک مسلمان ہیں، دینی، سائنسی اور فنی علوم کے ماہرین مسلمان ہیں۔ اس کائنات کے اندر تقریباً 2 ارب سے زائد رہنے والے مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود بعض مسلم ممالک پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں اذانیں تو بلند ہوتی ہیں مگر مسجدیں مکے کا ڈھیر بن چکی ہیں، وہاں قرآن پڑھنے والے بچوں کے خون سے زمین بنی جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات کو بلا دیا، قرآن کے طلباء سے محبت کرنی چھوڑ دی، قرآن پڑھانے والے کو بلا دیا۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب نے کہا تھا سورۃ النحل کے اندر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج دیا، بہت سی قوموں کو بلندیاں دی، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کے احکامات کو بلا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو زوال پذیر کر دیا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ہم نے قرآن کو کہاں کہاں نہیں چھوڑا، ہم نے قرآن کو بے شمار مقامات پر چھوڑ دیا۔ قرآن نے تو کہا تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولادوں کو خدشے کے ڈر سے قتل مت کرو۔ جہاں ماؤں کے پیٹوں کے اندر زندہ بچوں کو ضائع کروا دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم کہیں کہ امت مسلمہ مغلوب کیوں؟ قرآن نے تو کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا بے حیائی ہے، اس کے قریب مت جانا۔ جہاں بے حیائی اور فحاشی کامہ عروج پر ہے، زنا کے اڈے کھول دیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم کہیں کہ امت مسلمہ مغلوب کیوں ہے؟ قرآن نے تو کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا۔ یہاں یتیموں کا مال غصب کیا جاتا ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ہم نے اس کی بھی اعلان دھجیاں اڑا دی، پھر بھی
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شرک نہ کرو. یہاں زمینیں آسمانوں پر رکھی جاتی ہیں. قرآن نے کہا شرک نہ کرو. غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز چڑھائی جاتی ہے. قرآن نے کہا شرک نہ کرو. غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں. قرآن نے کہا شرک نہ کرو. اور یہاں پر اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا جاتا ہے. قرآن نے تو کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اتفاق پیدا کرو, اتحاد پیدا کرو. لیکن افسوس کی بات ہے نہ ہماری سیاسی جماعتوں کا آپس میں اتفاق ہے, نہ دینی اور مذہبی جماعتوں کا آپس میں اتفاق ہے. حضرات گرامی قدر, ہم نے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کیا کرنی ہے؟ ہماری اپنی سرزمین پر قتل و غارت کا بازار گرم ہے, جہاں نوجوان کسی دوسرے لڑکے کا سر پھوڑ کر آ کر اپنے یاروں میں فخر سے بتاتا ہے آج میں نے اس کا سر پھوڑا ہے. میرا سوال یہ ہے جس کا تم نے سر پھوڑا ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ جس کا تم نے سر پھوڑا ہے کیا اس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے؟ یاد رکھیے قرآن نے کہا تھا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جس نے ایک مومن کو بھی جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے. سامعین محترم, آج ذرا سوچئے, اپنے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑیے. کیا فلسطین کا بہتا ہوا خون کسی کی آنکھوں کو نم نہیں کرتا؟ شام یا یمن میں گرنے والے بموں کی گونج اقوام عالم کے ایوانوں تک نہیں پہنچتی. کہاں ہے وہ اقوام متحدہ؟ کہاں ہے وہ انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والے ملک؟ کہاں ہے وہ امن کا جھنڈا لہرانے والے جن کو مظلوم مسلمانوں کا بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا؟ ہاں, ان کی زبانیں صرف تب چلتی ہیں جب ان کے اپنے اقتدار کو خطرہ ہو, جب ان کی اپنی حکومتوں کو خطرہ ہو. مسلمانوں کا بہتا ہوا خون, مسلمانوں پر ہونے والی خون ریزیاں ان کے لیے صرف ایک خبر ہے, اور یہ ان خبروں پر امن کے نام پر تباہی مچا کر جشن مناتے ہیں. اور لعنت ہے ہمارے ان حکمرانوں پر جنہوں نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ یاریاں لگائیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. انہوں نے ان کو جھک کر سلام کیا جن کے بارے میں میرے محبوب نے صحیح مسلم کے اندر فرما دیا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین فی الحدیث. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کائنات کے امام نے فرمایا لا تبدأ اليہود والنصارى بالسلام. یہودیوں اور عیسائیوں سے سلام کرنے میں ابتدا مت کرنا. یہاں ان کو جھک کر سلام کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ. ان کے راستوں کو تنگ کرو. یہاں ہم نے ان کو جھک کر سلام کیا, ان کے لیے وسعت پیدا کی. نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ہی بھائیوں کو سرے عام بازار کے اندر مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا گیا. عید الاضحیٰ کا موقع ہے, کیا ان کا اچھا لباس پہننا حق نہیں ہے؟ کیا ان کا خوشی سے جانور ذبح کرنا حق نہیں ہے؟ کیا ان کا امن کے ساتھ عید کی نماز پڑھنا حق نہیں ہے؟ میرے بھائیوں, ان کا قصور یہ تھا کہ تختہ دار محبت کی سزا ٹھہری ہے, جان لینا میرے قاتل کی ادا ٹھہری ہے. مہکشوں ٹوٹ پڑو اور چھین لو ساقی سے ایام, کب سے میخانوں پہ گنگور گٹا ٹھہری ہے. سامعین محترم, دوسری وجہ یہ ہے آج مسلمانوں کے اندر بے امنی شروع ہو گئی. مسلمانوں نے کائنات کے امام کو فرامین کو بلا دیا. اللہ کے نبی نے تو صحیح مسلم کے اندر کہا تھا لا يدخل الجنة نمام. چغلی نہ کیا کرو. یہاں شاگرد استاد کی چغلی کرتے ہیں, بیوی خامد کی چغلی کرتی ہے, مفتی امام کی چغلی کرتے ہیں. پھر بھی ہم کہیں کہ امت مسلمہ مغلوب کیوں ہے؟ قرآن نے تو کہا تھا لا تباغضوا. ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو. ولا تحاسدوا. ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. یہاں کسی کی ترقی دے کر اس پر جادو کروا دیا جاتا ہے, کیا یہ حسد نہیں ہے؟ حضرات گرامی قدر, اللہ کے نبی نے تو فرمایا ولا تدابروا. رشتہ داریاں قائم کرو. یہاں رشتہ داریوں کو توڑ دیا جاتا ہے. پھر بھی ہم کہیں کہ امت مسلمہ مغلوب کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو صحیح بخاری کے اندر فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کریں. اور افسوس کی بات ہے سال کے اختتام پر
مسجد کے امام کو وہ سوٹ دیا جاتا ہے جس کو شاید پورے شہر الہ آباد کے اندر کوئی پہننا پسند نہ کرے. آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کیا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کسی انسان کی اس چیز میں اطاعت نہ کرنا جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو. یہاں سیاستدانوں کے جلسوں کے اندر اللہ کی بے شمار نافرمانیاں کی جاتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی پاک کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی قدر، مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان بے عمل ہو گئے. کائنات کے امام نے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر فرمایا انما الناس کالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. لوگ اس طرح ہو جائیں گے جیسے 100 اونٹ ہے اور ان میں سے ایک اونٹ بھی سواری کے لیے قابل نہیں ہے. یعنی لوگوں میں عمل ختم ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. سامعین گرامی قدر، ایسا تب ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. جب لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چلیں گے تب لوگ بے عمل ہو جائیں گے. لوگوں کے اندر دین بھول جائے گا، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر چلنا شروع ہو جائیں گے. اور تیسری وجہ نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمائی. ابو داؤد کے اندر عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم، ان قریب تم پر یوں امتیں حملہ آور ہوگی کما تدعی الاکلۃ الی قصیۃ اصحابہ، جیسے کھانا کھانے والے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح تم پر امتیں حملہ آور ہوگی. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمانوں کے اندر بہن کی بیماری آ جائے گی. صحابہ نے عرض کی ومل بہن، اللہ کے رسول بہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، مسلمان دنیا کو پسند کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے. اور آج یہی وجہ بنی کہ مسلمانوں نے دین کو بیچ دیا. صبح مومن ہوتے ہیں اور شام کو کافر ہوتے ہیں، شام کو مومن ہیں تو صبح کافر ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، کائنات کے امام نے فرمایا یبیعوا بعرض الدنیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ دین اسلام کو بیچ دیں گے. صبح مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے. اگر انہی لوگوں سے جنہوں نے اپنی قوم سے غداری کی اور غیروں سے وفاداری کی پوچھا جائے کہ تم نے کفار کی مدد کیوں کی، کہتے ہیں اگر ہم مدد نہ کرتے تو ہمارے والدین کو شہید کر دیا جاتا، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا. اللہ کی قسم ہے سیدنا عمار سے بہتر تمہارا والد نہیں ہو سکتا، سیدنا عمار کی والدہ سے تمہاری والدہ بہتر نہیں ہو سکتی، تم سیدنا خباب سے بہتر نہیں ہو سکتے، تم سیدنا خبیب سے بہتر نہیں ہو سکتے. جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کروا دیا ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن انہوں نے غداریاں نہیں کی. یہی دنیا سے محبت کرنے والے کہتے ہیں مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. حضرات اگر صرف جنگیں دعا سے جیتی جاتی تو کعبے کے رب کی قسم ہے نہ جنگیں احد ہوتی، نہ جنگیں بدر ہوتی، نہ جنگیں خندق ہوتی، نہ غزوہ تبوک ہوتا. اگر کامیابیاں صرف دعاؤں سے ملتی تھی تو اللہ قرآن میں یوں نہ کہتے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اگر کامیابیاں صرف دعاؤں سے ملتی تھی تو اللہ قرآن میں یوں نہ کہتے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ. اگر کامیابیاں صرف دعاؤں سے ملی تھی تو اللہ قرآن میں یوں نہ کہتے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. سامعین گرامی قدر، آج امت مسلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ظالم کو للکاریں، باطل کو جھٹلا دیں، حق بات کا اظہار کریں، احادیث پر عمل کریں. یاد رکھیے مشکل میں کوئی ہو تو کنارہ نہ کرو، ورنہ بربادی دشمن کی گوارا نہ کرو. رخ موڑ دو طوفانوں کا، بچا لو کشتی، ساحل پہ کھڑے ہو کر نظارہ نہ کرو. حضرات اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی مثال ایسے دی ہے، فرمایا اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو
سارے کے سارے جسم کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے تو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، چبھے جو کانٹا کابل میں، ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیدار ہو جائے۔ حضرات مومنین آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کے اندر کہا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اب حق تو بنتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ سورۃ المائدہ کے اندر کہا، وتعاونوا علی البر والتقوی، فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ مدد کس حد تک کرنی ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مدد کرتے ہوئے یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے۔ مدد کرتے ہوئے فیقتلون، خود شہید بھی ہونا ہے، ویقتلون، اور کافروں کو قتل بھی کرنا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے علامہ کی یلغار بن کے، یزدانی کی یلغار بن کے، پھولوں کی مہکار بن کے، حیدر کی تلوار بن کے اس بات کا اعلان گلی گلی، کوجا کوجا، نگر نگر، بستی بستی کرتے رہیں گے، اٹھ شیر مجاہد اب ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم پہ تو بڑھتا ہے، پھر کفار سے تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے، یا پھر شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ڈرنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ندائیں پہنی ہیں، یہ جال تفسیاتوں کے سرے کرنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جو جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔